بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی جنگ بصرہ کے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 سواروں کا لشکر دے کر بصرہ کی جانب روانہ فرمایا۔ حضرت شرحبیل لشکر لے کر بصرہ پہنچے اور قلعہ شہر کے تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ کیا۔ شہر بصرہ کے حاکم کا نام رماس تھا۔ وہ ہرقل بادشاہ اور رومیوں کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ قطب سابقہ اور محلیم کا عالم تھا اور اسے رومیوں کے مذہبی پیشوا کی سی حیثیت حاصل تھی۔ رماس حاکم کا جسم بہت ہی تعجب خیز تھا۔ طویل قد و قامت اور ثقیف جسامت کی وجہ سے وہ ملک شام میں منفرد جسم تھا۔ اپنے بہت بھاری ڈیل ڈول کی وجہ سے وہ ملک شام میں مشہور تھا۔ شہر بصرہ بہت آباد اور شاداب تھا۔ تجارت کی بڑی منڈی میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حجاز و یمن کے تاجر وہاں پر خرید و فروخت کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ بصرہ میں ایک خاص موسم میں ایک میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں کافی لوگ شرکت کرتے تھے۔ میلے کے ایام میں حاکم رماس علمی محافل کا انعقاد کرتا تھا۔ ایک لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر وہ علم و حکمت کی باتیں لوگوں کو سناتا تھا۔ لوگ جوک در جوک اس کی محافل میں اس کی باتیں سننے اور خاص کر اس کے ڈیل ڈول کو دیکھنے کی غرض سے شرکت کرتے تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ 4000 کا لشکر لے کر جب بصرہ پہنچے تب بصرہ میں میلہ لگا ہوا تھا۔ حاکم رماس کی تقریر ہو رہی تھی اور ان کو دوران تقریر اطلاع آئی کہ اسلامی لشکر نے شہر کے قریب نزول کیا ہے۔ خبر سنتے ہی حاکم رماس نے رؤسائے اکابر شہر کو جمع کیا اور کہا کہ تشویش و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بذات خود جا کر اسلامی لشکر کے سردار سے گفتگو کرتا ہوں اور ان کا منشا مطلب دریافت کرتا ہوں۔ حاکم رماس گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے کیمپ کے قریب جا کر ٹھہرا اور پکار کر کہا، اے گروہ عرب، میں حاکم بصرہ رماس ہوں اور چاہتا ہوں تمہارے لشکر کے سردار سے گفتگو کروں۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ اس کے سامنے آئے۔ رماس نے حضرت شرحبیل سے اسلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیے اور جواب پائے۔ پھر اس نے موجودہ امیر المؤمنین کے متعلق پوچھا تو حضرت شرحبیل نے فرمایا، اس وقت عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہیں۔ رماس نے کہا، اے برادر عربی، میں اپنے دین کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم حق پر ہو، لیکن اس وقت میں کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت میں برائے ہمدردی اور مہربانی مشورہ دیتا ہوں کہ تم یہاں سے پلٹ جاؤ، کیونکہ اس وقت بصرہ میں ملک شام کے مختلف مقامات سے کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم بہت قلیل تعداد میں ہو۔ تمہاری بلائی اس میں ہے تم اپنے وطن پلٹ جاؤ، ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، اور یہ بات بھی جان لو کہ تمہارے خلیفۃ المسلمین ابو بکر میرے دوست ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو مجھ سے نہ لڑتے۔ حضرت شرحبیل نے جواب میں فرمایا، ہمارے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کی وہ عالی ذات گرامی ہے، اگر ان کے اپنے بیٹے یا بھتیجے بھی دین و ملت کے خلاف ہوں تو وہ ان کو بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خدا کے حکم کی تعمیل پر مامور ہیں۔ یہ معاملہ ان کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالی تبارک و تعالی نے تم سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا جب تک تم 3 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار نہ کرو گے ہم تم سے جدا نہ ہوں گے۔ دین اسلام اختیار کرو یا جزیہ دو یا پھر ہم سے لڑو۔ حاکم رماس نے کہا، میرا اختیار ہوتا تو ہرگز تم سے نہ لڑتا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم حق پر ہو، لیکن میرے شہر میں دور دراز سے رومی قوم جمع ہوئی ہے اور وہ لڑنے پر آمادہ ہے، پھر بھی میں واپس جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور نصیحت کرتا ہوں اور دیکھو کہ انہیں کیا منظور ہے۔ حاکم رماس نے واپس آ کر اپنی قوم کو جنگ سے باز لانے کی نصیحت کی۔ جنگ فلسطین میں سردار روبیس کی حزمیت و مثال پیش کر کے اسلام
اسلامی لشکر کا روب و خوف ظاہر کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی ان قریب آمد سے بھی ڈرایا، جنگ کے مہلک اور تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا، صلح کرنے اور جزیہ ادا کرنے کا مشورہ کیا۔ حاکم روماس کی تقریر سن کر قوم مشتعل ہو گئی۔ عربوں کو جزیہ ادا کر کے قوم کو ذلیل و رسوا کرنے کا مشورہ دینے والے حاکم کو قتل کر دو۔ ایک اشتعال برپا ہو گیا۔ رومیوں نے روماس کی سخت مخالفت کی، بلکہ بعض حاکم روماس کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ حاکم روماس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو اس نے بھی رنگ بدلا اور قوم کو اپنی موافق کرنے کی غرض سے بات کا پہلو بدلتے ہوئے کہا، اے حاملان صلیب، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں واقعی عربوں سے صلح کرنا چاہتا ہوں؟ ارے میں تو تمہاری غیرت و حمیت کا امتحان لے رہا تھا۔ تمہاری غیرت اور خودداری پر ناز ہے، اب میرا عزم پختہ بھی جان لو۔ اگر تم سب عربوں سے صلح کرنے پر متفق ہو جاتے تو بھی میں عربوں سے ہرگز صلح نہ کرتا، بلکہ تنہا ان سے جنگ کرتا۔ ایک اور بات بھی میری سن لو، ہم عربوں سے ضرور لڑیں گے اور میں حاکم روماس لڑائی میں سب سے مقدم رہوں گا۔ حاکم روماس کی زبانی اس قسم کی پرجوش اور جذباتی گفتگو سن کر رومیوں میں جوش اور خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تمام رومی جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہو کر بقصد لڑائی میدان میں جمع ہو کر صف بستہ ہونے لگے۔ 12,000 کا رومی لشکر قلعہ شہر سے باہر نکل کر میدان جنگ میں آنے لگا۔ اسلامی لشکر کی تعداد صرف 4,000 تھی، ایک کے مقابلے میں 3 کا معاملہ تھا۔ رومی لشکر طوفان سرسر کی مانند چور و غل کرتا ہوا اسلامی لشکر کی جانب آگے بڑھ رہا تھا۔ جوش و خروش کا یہ عالم تھا، دور سے ہی تلواریں گھماتے اور نیزے نچھاتے اچھلتے کودتے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ حضرت شربیل بن حسنہ نے دیکھا کہ رومی لشکر تیز آندھی کے مانند آ رہا ہے تو اسلامی لشکر کے مجاہدوں کو پکار کر کہا، اے حاملان قرآن، تحقیق جانو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت ظلال السیوف، یعنی جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب خون کا وہ قطرہ ہے جو اس کی راہ میں بہایا جائے۔ اے مجاہدو، دشمنوں سے خوب جہاد کرو اور ان کی صفیں الٹ دو۔ 12,000 رومیوں کا لشکر آ دھمکا ہے۔ 4,000 مجاہد 12,000 رومیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ جنگ کی آگ شعلہ زنی ہوئی، شمشیر زنی کا بازار گرم ہوا، نیزہ کو بھی عام ہوئی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، تلواروں کی کٹ کٹ، زخمیوں کی چیخ و پکار، نیزوں کی تیز دھار اور موت کی راہ ہموار کے عالم میں خون کے فوارے اڑنے لگے۔ آم کے درخت سے پکے ہوئے آم کی طرح بدن سے سر گرنے لگے۔ کفن بردوش مجاہدین اسلام جان ہتھیلی میں رکھ کر موت کی بازی کھیل رہے تھے، ثابت قدمی سے رومیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ صبح دوپہر تک رومی لشکر کے طوفانی حملے کے تھپیڑوں سے ٹکر لے رہے تھے۔ دشمنوں کی طمع بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلامی لشکر کے مجاہد پر شدت کا وقت تھا۔ ایسے مصیبت کے عالم میں اسلامی لشکر کے سردار حضرت شربیل نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام، اے ہمارے رب، تو نے اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک و شام اور فارس کی فتح کا وعدہ کیا ہے، کافروں پر ہماری مدد کر۔ حضرت ماجد بن روم العسی نے روایت کی ہے کہ بصرہ کی لڑائی میں حضرت شربیل نے دعا کو تمام بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالی کی مدد آ گئی۔ جب جنگ کا میدان مثل تنور گرم تھا اور اسلامی لشکر کے مجاہدین رومیوں کے گھیرے میں آ چکے تھے اور رومی یہ گمان کر رہے تھے کہ اب ہم غالب آ چکے ہیں، دفتن
حوران کے راستے سے ایک غبار بلند ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ غبار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا سیاہ بدلیاں آسمان سے نازل ہو کر سطح زمین کے قریب آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس غبار سے پیش پیش چلنے والے گھوڑے اور جھنڈے دکھائی دیے۔ وہ سوار بہت ہی قریب آ گئے اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگے، اے شربیل، بشارت ہو، تم کو اللہ تعالی کی مدد تم تک آ پہنچی۔ میں خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں۔ ان دونوں شاہ سواروں کی مطابقت کرتے ہوئے قوم ناحم و جزام اور تمام مجاہدین لشکر کا نمودار ہوا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، جس کا نام رعایت العقاب تھا، وہ علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مدینہ منورہ سے روانہ فرماتے ہوئے عنایت فرمایا تھا۔ وہ مقدس علم رعایت العقاب نمایاں نظر آ رہا تھا، جس کو حضرت رافع بن عمیر الطئی اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت شربیل کے لشکر کے مجاہدوں نے جب دیکھا کہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس علم نصرت الہی کی آمد سے نعرہ تکبیر بلند کیا، دشمنوں پر لرزہ برآمد ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کا لشکر آ پہنچا۔ یہ سنتے ہی رومیوں کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید کا نام سنتے ہی ان کی ہوا نکل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے رومی سپاہی اسلامی لشکر کے مغلوب ہونے کے دن ہی دن میں خیالی خواب دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید کی آمد کی خبر سنتے ہی اب ان کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ قبل اس کے کہ حضرت خالد کا لشکر ان پر ٹوٹ پڑے، رومیوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لی۔ قلعے میں گھس کر قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے حضرت شربیل کے لشکر سے ملاقات کی۔ دعا سلام کے بعد حضرت خالد نے حضرت شربیل سے فرمایا کہ ہرقل بادشاہ با مقام اجنادین میں بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے۔ یہ وقت علیحدہ علیحدہ ہو کر رہنے کا نہیں، بلکہ جمع ہو کر رہنے کا ہے۔ تم کو شہر بصرہ پر یورش کرنے کی عجلت نہ کرنی چاہیے۔ حضرت شربیل نے کہا کہ میں حضرت عبیدہ کے حکم کی تعمیل میں آیا ہوں۔ پہلے دن بعد دوپہر کو رومی لشکر میدان جنگ سے فرار ہو کر قلعے میں گھس گیا اور جنگ موقوف ہو گئی۔ حضرت خالد نے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن صبح کو رومی لشکر جوش و خروش کے ساتھ شہر بصرہ کے قلعے کا دروازہ کھول کر نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہرقل بادشاہ نے دھریان نامی سردار کو لشکر دے کر بصرہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ وہ لشکر آ پہنچا تھا۔ رومی لشکر کو ماندہ سمجھ کر آمادہ جنگ ہوئے، لہذا ہم کو بھی جلدی نکل کر میدان میں آ جانا چاہیے تاکہ ہماری تھکان کے متعلق رومیوں کا گمان کا فور ہو جائے اور ان پر ہمارا رعب و دبدبہ قائم رہے۔ حضرت خالد اسلامی لشکر کو میدان میں لائے اور صف بندی کی ترتیب شروع فرمائی۔ میمنہ پر حضرت رافع بن عمیر طائی، میسرہ پر حضرت زرار العارضو، حضرت زرار بن العزور، پیدل فوج پر حضرت عبد الرحمن بن حمید حجمی کو مقرر کیا۔ آپ کے ساتھ لشکر ذوف کا جو مخصوص دستہ تھا اس کو لشکر کے مختلف حصوں میں متفرق کر دیا اور سب کو حکم دیا کہ جب میں حملہ کروں تب تم بھی حملہ آور ہونا۔ حضرت خالد لشکر کو جہاد کی فضیلت اور ترغیب دے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رومی لشکر کی صفیں ادھر ادھر ہٹنی شروع ہوئی اور ان صفوں کے درمیان سے ایک بھاری ڈیل ڈول کا لمبا چوڑا موٹا ثقیف جسامت کا ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا۔ اس کے اور گھوڑے کے جسم پر سونا، چاندی، حریر، یاقوت سے لدے ہوئے لباس اور زیورات چمکتے تھے۔ وہ سوار دونوں لشکروں کے بیچ خالی میدان میں آ کر ٹھہرا اور کہا، اے گروہ عرب، میرے مقابلے کے لیے تمہارا سردار ہی نکلے، کیونکہ میں بصرہ کا سردار حاکم روماس ہوں، تاکہ سردار سے سردار کا برابر کا مقابلہ ہو۔ حاکم
حاکم رماس کے اس طرح للکار کر دعوت مبارزت دینے پر حضرت خالد فوراً لشکر سے نکل کر اس کے سامنے آئے۔ حاکم رماس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ حضرت خالد نے فرمایا، ہاں، مسلمان لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں اور میں ان کا سردار اس وقت تک ہوں جب تک اللہ تعالی کی اطاعت پر قائم رہوں۔ جب بھی مجھ سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوگی ان پر میری سرداری باقی نہیں رہے گی۔ رماس نے کہا، میں نے کتب سابقہ اور ملاحم میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نبی ہاشمی کرشی عربی مبعوث کرے گا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ حضرت خالد نے فرمایا، ہاں، وہی ہمارا آقا و مولا اور پیغمبر ہیں۔ پھر حاکم رماس نے قرآن مجید، حرمت شراب، حرمت زنا، فرضیت نماز، فرضیت حج، فرضیت جہاد کے متعلق سوالات کیے۔ حضرت خالد نے تمام سوالات کے اطمینان بخش جوابات مرحمت فرمائے۔ حاکم رماس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور میں تم کو دوست رکھتا ہوں۔ میں نے اپنی قوم کو تمہارے متعلق خوب ڈرایا دھمکایا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس وقت بھی میں اپنی قوم کے ڈر سے تمہارے مقابلے کے لیے نکلا ہوں۔ میں ہرگز تم سے نہیں لڑنا چاہتا۔ تم دین پر قائم ہو۔ تمہاری حقانیت اور صداقت کا میں قائل و متعارف ہوں۔ صرف اپنی قوم کے سامنے دکھاوا کرنے لڑنے نکلا ہوں۔ حضرت خالد نے رماس سے فرمایا، جب تو اسلام کی حقانیت کا قرار و اعتراف کرتا ہے تو پھر کلمہ شہادت پڑھ کر الاعلان مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا تاکہ قبول اسلام سے تیرا اور ہمارا حال برابر ہو جائے اور تو ہمارا دینی بھائی بن جائے۔ حاکم رماس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میری قوم مجھ کو قتل کر کے میرے اہل و عیال کو قید کر لے، لیکن میں واپس جا کر ایک مرتبہ مزید کوشش کرتا ہوں اور مسلمان ہونے کی ترغیب دیتا ہوں، شاید اللہ انہیں راہ راست پر گامزن فرمائے۔ اتنا کہہ کر حاکم رماس نے رومی لشکر کی جانب پلٹنے کے لیے اپنے گھوڑے کو موڑا اور جانے کے قصد سے گھوڑے کو ایڑی ماری۔ حضرت خالد نے اسے روکا اور فرمایا، اے حاکم بصرہ، ذرا دماغ سے کام لے۔ تو مجھ سے لڑے بغیر صرف گفتگو کر کے واپس جائے گا اور واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی حقانیت و صداقت باور کرانے کی سعی کرے گا تو یقیناً تیری قوم تجھ پر شبہ کرے گی اور مجھے اندیشہ ہے وہ تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑی دیر صرف دکھاوے کی خاطر مجھ سے لڑنا کہ تیری قوم کا اعتماد برقرار رہے اور تیری شخصیت ان کی نظروں میں مشکوک نہ بنے۔ لہٰذا پہلے میں تجھ پر حملہ کرتا ہوں اور پھر تو مجھ پر حملہ کرتا کہ ہمارا گٹھ جوڑ پر کسی کو شک نہ ہو۔ دوستو، ملتے ہیں پارٹ نمبر 2 میں۔ یہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ کل انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 میں ملتے ہیں۔